اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم ایک ایسی قوم تھی جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ یہ تمام انبیاء کرام اس بگڑی ہوئی قوم کو ہدایت کی طرف بلائیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل اس قدر گناہوں کے اندر مبتلا تھی کہ اتنے انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن یہ بدبخت قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح اپنے گناہوں کے اندر مبتلا رہی۔ قوم بنی اسرائیل میں صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئے۔ پیارے دوستو، اسی قوم بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک ایسا بدبخت بادشاہ بھی گزرا ہے جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، جس مردود بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھا ہے۔ پیارے دوستو، جب فرعون ہلاک ہوا تو اس کی لاش کو نہ ہی زمین نے قبول کیا اور نہ ہی پانی نے۔ فرعون جب ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے چاہا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے اور لوگ اس کی پوجا کریں اور اس کے سامنے جھکا کریں۔ اس طرح فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو ایک قبطی قوم جو کہ تعداد میں بہت کثیر لوگ تھے، یہ لوگ فرعون کو خدا ماننے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت جو کوئی بھی فرعون کو خدا ماننے سے انکار کرتا تو فرعون اس کو اس کے خاندان سمیت قتل کر دیتا۔ اس طرح فرعون نے مصر میں ظلم کی انتہا کر دی اور بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا، جن میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پیارے دوستو، جہاں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مردوں نے اپنی جان کی قربانی دی، وہیں پر عورتیں بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اپنے پیارے اللہ عز و جل کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والی دو عورتیں ایسی ہیں جن کا واقعہ قابل رشک ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو اس طرح قربان کیا کہ آج بھی مسلمان ان کے ایمان پر فخر کرتے ہیں۔ ان دو قابل رشک خاتونوں میں سے ایک خاتون فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور دوسری حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم دوسری خاتون کا ذکر کریں گے، یعنی حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت مشاطہ کون تھی اور کس طرح ایک کافر کے گھر میں ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں۔ اور ایک دن ایسا کیا ہوا کہ فرعون نے اپنی سب سے چہیتی لونڈی حضرت مشاطہ کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کی جان لے لی، اور پھر حضرت مشاطہ کو بھی کس قدر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ قابل رشک واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان مزید تازہ ہو جائے گا اور آپ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مزید بڑھ جائے گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، مصر میں 3000 سال تک فرعونوں نے حکومت کی۔ اس 3000 سال کے عرصے میں 33 فرعون بادشاہ بنے۔ ہر فرعون کا دور حکومت تقریباً 100 سال کا تھا۔ لیکن جس فرعون کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر کے ہلاک کیا، وہ فرعون مصر کی تاریخ کا سب سے آخری فرعون تھا۔ اس کی ہلاکت کے بعد مصر کے لوگوں کو فرعونوں سے نجات ملی۔ پیار دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایک عیاش پرست اور ظالم اور متکبر بادشاہ تھا، جس کے خدمت گاروں کی تعداد 12000 تھی۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا ظلم نہ تھا جو فرعون نے مسلمانوں پر نہ کیا ہو۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بادشاہت کے زور پر زبردستی شادی کی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ روایات میں فرعون کی جس بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ فرعون نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ فرعون اور فرعون کے بیوی اپنی بیٹی سے بے حد پیار کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، جس کی خدمت کے لیے ہر وقت 4000 کنیزیں موجود رہا کرتی تھیں۔ فرعون کی چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ فرعون اپنی بادشاہت میں اگر کسی کا عمل دخل برداشت کرتا تھا تو وہ صرف اس کی بیٹی تھی۔
فرعون کی بیٹی کا پورے محل کے اندر سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور فرعون کی ایک خاص باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا۔ فرعون نے اپنی اس خاص لونڈی کو اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ مشاطہ بے حد نفیس اور حد درجہ با اخلاق تھی، اور وہ فرعون کی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مشاطہ بہت جلد فرعون کی بیٹی کی سب سے خاص کنیز بن گئی۔ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتے ہوئے ابھی چند ہی مہینے گزرے تھے کہ حضرت مشاطہ کو فرعون کی بیٹی کی خلوت گاہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی۔ اب ہر وقت فرعون کی باندی اس کی بیٹی کی خدمت میں مشغول رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ فرعون کی بیٹی کو مشاطہ سے الفت ہو گئی، اور وہ اس کے اخلاق اور نفاست کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اعلان نبوت کیا اور دین برحق کی تبلیغ شروع کر دی، تو فرعون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس وقت فرعون اور حضرت موسیٰ کے درمیان جنگی حالات پیدا ہو گئے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو ہر روز نئی نئی اذیتیں دیتا، خاص طور پر جب فرعون کو یہ پتا چلتا کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا ہے تو وہ اسے دردناک طریقے سے شہید کر دیتا اور لوگوں سے کہتا کہ میں ہی زندگی اور موت دینے پر قادر ہوں اور میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ خیر، فرعون نے چاہے جتنے بھی ظلم و ستم کیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔ اسی دوران جب فرعون کے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان حق اور باطل کا معرکہ ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانبوں کو نگل لیا اور جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اسی وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور ایک خدا کی عبادت کرنے لگیں۔ لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت مشاطہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور چھپ چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ حضرت مشاطہ کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی فرعون کی بیٹی سو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں نہایت ہی اعلیٰ درجے کی خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی باندی جو کہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتے تھیں اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشاطہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مشاطہ فرعون کی باندی تھی جو کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مومنہ خاتون کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا بسم اللہ۔ مشاطہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھایا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے یہ کلمات سن لیے اور وہ حضرت مشاطہ سے کہنے لگی، کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو حضرت مشاطہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرے باپ کا خدا ایک ہی ہے، اور وہ اللہ عز و جل ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اس بات کی خبر اپنے باپ کو ضرور دوں گی۔ تو اس وقت مشاطہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر فرعون نے مشاطہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تم میرے علاوہ کسی اور خدا پر یقین رکھتی ہو؟ اس وقت حضرت مشاطہ کہنے لگی کہ ہاں، میرا اور اس پوری کائنات کا پروردگار ایک ہی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے۔ حضرت مشاطہ کی یہ بات سن کر فرعون کہنے لگا، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہو؟ تو حضرت مشاطہ کہنے لگی کہ بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہماری رہبری کے لیے چنے گئے ہیں۔ بس فرعون کا یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حکم سن کر فرعون کی بیٹی فرعون سے کہنے لگی کہ پہلے میں خود اس کو سزا دوں گی، کیونکہ اس نے میرے باپ کی تذلیل کی ہے اور میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننے کی جرت کی ہے۔ اس وقت فرعون نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت مشاطہ کو باندھ کر فرعون کی بیٹی کے کمرے میں چھوڑ دیا جائے۔
پیارے دوستو، یہ وہ وقت تھا جب حضرت مشاطہ کے ایمان کا امتحان شروع ہوا۔ چونکہ حضرت مشاطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی، تو فرعون کی بیٹی نے ایک لوہے کی کنگھی منگوائی اور حضرت مشاطہ کو معاذ اللہ برہنہ کر کے اس کے پورے جسم کو اس لوہے کی کنگھی سے چھلی کر دیا، اور اس لوہے کی کنگھی سے حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیتیں دینے لگی۔ اس طرح جب حضرت مشاطہ کا جسم زخموں کی وجہ سے نڈال ہو گیا تو فرعون نے ایک مرتبہ پھر اپنے دربار کو سجایا اور ایک کڑاہی کے اندر تیل کو گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ تیل کھولنے لگا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ چنانچہ کھلی کچہری میں یہ سزا سب کے سامنے شروع ہوئی تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور فرعون کو ہی اپنا خدا مانیں۔ حضرت مشاطہ کے سامنے ان کے 2 بچوں کو چیختے چلاتے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور بے دردی کے ساتھ ان معصوم بچوں کی جان لے لی۔ لیکن حضرت مشاطہ اپنے ایمان اور صبر کا پہاڑ بن کر فرعون کے سامنے کھڑی رہیں اور اللہ عز و جل کو یاد کرتی رہیں۔ اس وقت فرعون یہ چاہتا تھا کہ یہ عورت سب کے سامنے مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے اور مجھ کو اپنا خدا کہے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت مشاطہ کو ایک دن سوچنے کی مہلت دی کہ اب بھی وقت ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہاری جان کو بخش دوں گا۔ اگلے دن فرعون کے محل کو دوبارہ سجایا گیا تو حضرت مشاطہ نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت فرعون نے یہ حکم دیا کہ حضرت مشاطہ کے دودھ پیتے بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم پا کر فرعونیوں نے جب حضرت مشاطہ سے ایک ننھے اور معصوم بچے کو چھینا تو اس وقت حضرت مشاطہ کی چیخ نکل گئی اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگا۔ اس بچے نے بڑی محفل میں بول کر کہا کہ اے میری والدہ، افسوس نہ کریں بلکہ ان لوگوں کو مجھے آگ میں ڈالنے دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ اس وقت حضرت مشاطہ نے دوبارہ ہمت کی اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل ایمان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت فرعون کی سپاہیوں نے حضرت مشاطہ کی آنکھوں کے سامنے اس کے دودھ پیتے معصوم سے بچے کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ اس بچے کے منہ سے ایک چیخ بھی نہ نکلی اور اس معصوم سے بچے نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اس طرح جب فرعون نے حضرت مشاطہ کے تمام بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا تو اس وقت فرعون حضرت مشاطہ سے پوچھنے لگا کہ تمہارے پاس اب بھی وقت ہے کہ مجھے اپنا خدا مان لو تو تمہاری جان کو بخش دوں گا۔ لیکن حضرت مشاطہ نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حضرت مشاطہ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی حضرت مشاطہ فرعون سے کہنے لگی کہ میری تجھ سے ایک التجا ہے۔ حضرت مشاطہ کی یہ بات سن کر فرعون بہت خوش ہوا اور اس کی امید کی لہر دوڑنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ اب سب کے سامنے یہ مشاطہ مجھ پر ایمان لے آئے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ لیکن فرعون کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب حضرت مشاطہ نے یہ کہا کہ میں نے اتنے سال تمہاری اور تمہاری بیٹی کی خدمت کی ہے، میری خدمت کا صرف اتنا صلہ مجھے دینا کہ میرے مرنے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ اچھا، تیری یہ بھی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت مشاطہ کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور اس طرح حضرت مشاطہ نے اپنے بچوں سمیت اپنی جان کو اپنے رب پر قربان کر دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اپنا سب کچھ تو قربان کر دینا، لیکن اپنے حقیقی رب اللہ عز و جل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت مشاطہ نے اپنا سب کچھ اپنے پیارے رب اللہ عز و جل پر قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سچے ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور اسی طرح اپنا سب کچھ اپنے حقیقی رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔